السلام علیکم پیارے ناظرین۔ پھپھو کا بیٹا ذیشان جب برسوں بعد امریکہ سے لاہور آیا تو پورے خاندان کی آنکھیں چند آ گئیں۔ وہ مہنگی پرفیومز میں بسا ہوا، ڈالر کا رعب لیے اور غیر ملکی لب و لہجہ اپنائے کسی فلمی ہیرو کی طرح نمودار ہوا تھا۔ خاندان کی امیر اور خوبصورت ترین لڑکیوں کے پرپوزل لائن لگائے کھڑے تھے، مگر جب اس نے میرے لیے رشتہ بھیجا تو سب دنگ رہ گئے۔ میں جو ایک متوسط طبقے کی سادہ سی لڑکی تھی، اچانک سب کی حسد بری نظروں کا مرکز بن گئی۔ میری ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور وہ بار بار کہتی کہ مریم، نصیب جب پلٹا کھاتا ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جہاز کی کھڑکی سے بادلوں کے سمندر کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا تھا کہ میری زندگی کا اندھیرا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں جس روشنی کی طرف پرواز کر رہی ہوں وہ دراصل ایک تپتی آگ ہے جو مجھے راکھ کرنے کے لیے بے چین ہے۔ امریکہ پہنچنے کے ابتدائی 2 ہفتے کسی جادوئی خواب جیسے تھے۔ نیو یارک کی بلند و بالا عمارتیں اور ذیشان کا والہانہ انداز میری آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا، لیکن یہ سحر اس رات ٹوٹ گیا جب ذیشان گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک زرد لفافہ تھا۔ اس لفافے کو کھولتے ہی اس کے چہرے کی رنگت یکسر بدل گئی۔ اس نے غصے میں وہ لفافہ میز پر پٹخا اور کچن کی کرسی کو اتنی زور سے ٹوکر ماری کہ وہ دور جا گری۔ میں سہم کر قریب گئی اور پوچھا کہ ذیشان خیریت تو ہے؟ اس میں کیا لکھا ہے؟ اس نے پہلی بار مجھے اس نظر سے دیکھا جسے میں اس کی جیون ساتھی نہیں بلکہ اس کے گلے کا توق ہوں۔ وہ مجھ پر دھاڑا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر میں تم سے شادی کا ڈرامہ نہ کرتا تو آج امیگریشن والے میرے پیچھے نہ ہوتے۔ اس ہولناک رات مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ ذیشان ایک گہری دلدل میں دھنسا ہوا ہے۔ اس نے گرین کارڈ کے لیے پہلے ایک امریکی عورت سے کاغذی شادی کی تھی جس نے اب اس پر فراڈ کا کیس کر دیا تھا۔ اس نے مجھ سے شادی صرف اس لیے کی تھی تاکہ وہ عدالت میں خود کو ایک فیملی مین ثابت کر کے ڈپورٹیشن سے بچ سکے۔ میں اس کے لیے محبت نہیں بلکہ صرف ایک قانونی ڈال تھی۔ اگلے چند ماہ میری روح کے سیاہ ترین دن تھے۔ ذیشان کا خوف اب درندگی میں بدل چکا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں میں باہر نکل کر کسی کو سچ نہ بتا دوں۔ اس لیے اس نے میرا پاسپورٹ اپنے قبضے میں لے لیا اور میرا فون توڑ کر مجھے دنیا سے کاٹ دیا۔ وہ اکثر نشے میں دھت گھر آتا اور اپنی قانونی ناکامیوں کا سارا غصہ مجھ پر نکالتا۔ ایک ٹھنڈی شام جب باہر شدید برف باری ہو رہی تھی، ذیشان نے تمام حدیں پار کر دی۔ اس نے مجھے بالوں سے گھسیٹ کر گھر سے باہر پھینک دیا اور کہا کہ تمہارا کارڈ اب استعمال ہو چکا ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ اس نے طلاق کے کاغذات میرے منہ پر مارے اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ میرے پاس نہ پیسے تھے، نہ شناخت اور نہ ہی انگریزی زبان پر عبور۔ میں نیو یارک کی بے رحم سڑکوں پر ایک زندہ لاش بن کر بھٹکتی رہی۔ 2 راتیں میں نے ایک پارک کے بینچ پر گزاری جہاں سردی ہڈیوں تک چھید رہی تھی۔ جب بھوک نے پیٹ میں مروڑ اٹھائے تو میں نے کچرے کے ڈھیر سے ایک ادھ کھایا ہوا برگر اٹھایا۔ وہ لقمہ حلق سے اتارتے ہوئے مجھے لگا جیسے میری عزت نفس مر رہی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ خون ٹپک رہا تھا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ کاش یہ برف مجھے ہمیشہ کے لیے ڈھانپ لے، مگر پھر ماں کا چہرہ یاد آ جاتا۔ کئی دنوں کی ٹھوکروں کے بعد مجھے ایک چھوٹے سے اطالوی ہوٹل میں برتن دھونے کا کام مل گیا۔ وہاں کا مالک مسٹر جیمز ایک خاموش طبع انسان تھا۔ میں گھنٹوں تپتی بھٹی کے پاس کھڑی رہتی، صابن اور تیز کیمیکل سے میرے ہاتھ پھٹ چکے تھے، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک دن کام کی زیادتی اور تھکن کی وجہ سے میں فرش پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب ہوش آیا تو میں مسٹر جیمز کے دفتر میں تھی۔ ان کے سامنے میز پر وہی زرد رنگ کا سرکاری لفافہ پڑا تھا جو وہ میرے بیگ سے نکال چکے تھے۔ میں خوف سے کانپنے لگی کہ اب یہ بھی مجھے پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ مسٹر جیمز نے ایک گہری سانس لی اور دھیمی آواز میں کہا کہ مریم، ڈرو مت، میں برسوں سے ان خواتین کی مدد کر رہا ہوں جو گھریلو تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ لفافہ کیا ہے اور تم کس اذیت سے گزر رہی ہو۔ مسٹر جیمز نے نہ صرف مجھے قانونی تحفظ دلوانے میں مدد کی بلکہ مجھے انگریزی سکھانے اور دوبارہ تعلیم شروع کرنے کے لیے تیار کیا۔ ان کے رویے میں وہ ہمدردی تھی جو مجھے اپنوں میں بھی میسر نہ آئی تھی۔ انہوں نے دیکھا
کہ اتنی تکلیفوں کے باوجود میں کیسے جائے نماز پر بیٹھ کر اپنے رب سے لو لگاتی تھی۔ وقت کا پہیہ گھوما اور مریم اب برتن دھونے والی لڑکی نہیں بلکہ ایک پڑھی لکھی اور خود اعتماد خاتون بن چکی تھی۔ مسٹر جیمز میرے کردار اور اسلام کی تعلیمات سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے باقاعدہ مطالعہ شروع کیا اور 3 سال بعد اسلام قبول کر لیا۔ ان کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا۔ جب انہوں نے مجھے شادی کی پیشکش کی تو یہ میرے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا، یہ اس صبر کا اجر تھا جو اللہ نے مجھے دیا تھا۔ شادی کے بعد ہم نے ذیشان کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس کی چالاکیاں اس پر الٹ پڑی تھی۔ اس کا گرین کارڈ منسوخ ہو چکا تھا اور اسے ذلت کے ساتھ ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ آج لاہور کی گلیوں میں ایک ناکام اور تنہا انسان کی زندگی گزار رہا ہے، جس کے پاس نہ دولت ہے نہ ساکھ۔ عبداللہ جانتے تھے کہ میرے دل میں اپنے ملک کی مجبور عورتوں کے لیے کتنا درد ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم لاہور واپس جائیں گے۔ وہاں ہم نے ایک فلاحی تنظیم صاحبان کی بنیاد رکھی تاکہ ایسی عورتوں کو چھت دے سکیں جنہیں سڑک پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں ہر سکھ تھا، مگر شادی کے برسوں بعد بھی میری گود خالی تھی۔ طبی رپورٹ سے انکشاف ہوا کہ عبداللہ کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ مریم، اگر تم چاہو تو الگ ہو سکتی ہو، میں تمہیں اولاد کی خوشی نہیں دے سکا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا کہ عبداللہ، جب میرے پاس سر چھپانے کو جگہ نہیں تھی تب آپ نے مجھے سہارا دیا تھا۔ رشتے صرف خون کے نہیں، ہم نے یتیم خانے سے ایک ننھی بچی کو گود لیا اور اس کا نام نور رکھا۔ آج میں اپنے ادارے کے دفتر میں بیٹھی تھی، ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر تشدد کے نشان تھے اور ہاتھوں میں وہی جانا پہچانا زرد لفافہ تھا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ میں اپنی کرسی سے اٹھی، اس کے پاس گئی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بہت نرمی سے کہا کہ بیٹی، ڈرو مت، ہر زرد لفافہ زندگی ختم نہیں کرتا، کبھی کبھی نئی اور حقیقی زندگی کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ بہر ہلکی بارش شروع ہو گئی تھی، بالکل ویسے ہی جیسی نیو یارک کی اس المناک رات ہوئی تھی، مگر اب میرے پاس اپنا آسمان بھی تھا اور اپنی پرواز بھی۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور گولڈن وائس سٹوری کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔